خیبر کی طرف تو ان دیہاتیوں کو، بدو مسلمانوں کو نہیں لے جایا گیا، کیونکہ وہ خیبر کی فتح اور غنیمتیں صرف حدیبیہ میں جو جانے والے تھے ان کے لیے تھی۔ پچھلی آیت کے اندر ان کا تذکرہ بھی ہے۔ خیبر کیا تھا؟ یہودیوں کے قلعے تھے، ادھر زراعت اور کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، لیکن سازشیں مدینے کے بارے میں کرتے رہتے۔ ان سب لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کیا، عہد و پیمان کیا، لیکن سب نے وعدے توڑے اور سازشوں میں شریک رہے۔ بہرحال اب صلح حدیبیہ ہو گئی، مکہ والوں کے ساتھ جنگ رکی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا ان کے ساتھ دو ہاتھ کرنے کا پروگرام بنایا۔ تو صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو ہی آپ کا لشکر پہنچ چکا تھا، لیکن آپ شب خون نہیں مارتے تھے، رات میں لوگوں کے سوئے ہوئے پہ اٹیک نہیں کرتے تھے۔ صبح اذان ہوتی تو رک جاتے، یہ تو مسلمانوں کی بستی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں، ورنہ دن کی روشنی میں حملہ کیا جاتا۔ تو جب انہوں نے دیکھا یہودی جو اپنے سمانے زراعت لے کے باہر نکلے، تو انہوں نے کہا جیش محمد کا لشکر آ چکا ہے۔ شور مچ گیا، بھاگ کے نائم قلعے کے اندر چلے گئے۔ نائم قلعہ، وہاں کوئی ان کے ہتھیار نہیں تھے، آسانی سے فتح ہو گیا۔ باقی قلعے بھی یعنی کہ فتح ہوتے چلے گئے۔ ایک قلعہ تھا مکوس، وہ مرحب سردار تھا ادھر، 20 دن ہو گئے فتح نہیں ہو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں جھنڈا ایسے بندے کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ نے وہ قلعہ فتح کر دینا ہے، اور وہ اللہ رسول سے محبت رکھتا ہے، اللہ رسول اس سے محبت رکھتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے کبھی امارت کی خواہش نہیں کی، مجھے سرداری ملے، لیکن اللہ کے حبیب نے یہ جو چیزیں فرمائی تھی میں نے بھی خواہش کی کہ وہ میں بھی مستحق بنوں۔ اللہ کے حبیب نے جو فرمایا کہ اللہ رسول بھی اس سے محبت رکھتے ہیں، وہ اللہ رسول سے محبت رکھتا ہے۔ اور کئی بھی مسلمان، صبح ہوئی، سب صحابہ سامنے، فرمایا علی نظر نہیں آ رہے۔ کہا اللہ کے نبی ان کی تو آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ کہا بلاؤ اس کو۔ حضرت علی کو بلایا گیا، تشریف لائے۔ آپ نے اپنا لاب دہن ان کی آنکھوں پہ لگایا، آنکھیں اس طرح ٹھیک ہوئی کہ کبھی خراب ہوئی نہیں۔ فرمایا یہ جھنڈا پکڑو۔ تو فرمایا کیا ان کے ساتھ لڑوں حتیٰ کہ ہماری طرح ہو جائیں، یعنی مسلمان ہو جائیں؟ فرمایا نہیں، آرام سے جاؤ تم اور ان کو اسلام کی پہلے دعوت دو۔ علی تیری وجہ سے اگر ایک بندہ بھی اسلام کی طرف آ جاتا ہے وہ سرخ اونٹوں غنیمت کے اونٹوں سے بہتر ہے۔ یعنی کہ مسلمان کا جہاد یہ نہیں کہ لوگوں کے مال لوٹنا اور لوگوں کی چیزیں، مقصد ہے کہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر تھے، بہادر تھے، اور مرحب جیسے پہلوان کو انہوں نے بچھاڑ کے رکھ دیا۔ تو یہ قلعہ بھی فتح ہو گیا جو مشکل ہو رہی تھی۔ تو اس کے بعد کئی یعنی کہ وہ زمینیں وغیرہ مزاربت کے بھی ٹھیک ہے، زراعت تم کرو گے، پیداوار یعنی کہ جو منافع ہمیں دو گے۔ وہاں ہی ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، زینب اس کا نام تھا، یہودی عورت تھی۔ کہا آپ کو کون سا گوشت پسند ہے؟ فرمایا دستی کا۔ تو اسی نے اس دستی کے اندر ہی زہر ملا دیا۔ دعوت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمال احسان ان کے ساتھ کیا۔ ابھی اہل کتاب ہے، اللہ نے کھانا جائز رکھا، آپ 2 صحابہ کے ساتھ اس دعوت میں شریک ہوئے۔ آپ نے بھی ایک لقمہ ہی کھایا تھا تو آپ کو محسوس ہو گیا کہ بھئی اس میں کچھ حرکت کی ہے، آپ نے نوالا پھینک دیا۔ زہر بہت یعنی کہ زہریلا تھا۔ دوسرے صحابہ نے، بشر نامی صحابی نے 2 کے لقمے کھائے تو وہ یعنی کہ فوت ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی تم نے صرف یہ حرکت کی کہ سارے یہودی شامل تھے؟ کہا سب ہی شامل تھے۔
تو کیوں کی یہ حرکت؟ کہا ہم نے کہا اگر آپ سچے نبی ہیں تو اللہ آپ کو بتا دے گا، اگر آپ سچے نہیں ہیں تو ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ بہرحال آپ نے سب کو تو کچھ نہیں کہا، لیکن اس عورت کو قصاص میں قتل کیا گیا کیونکہ وہ صحابی فوت ہو چکا تھا، شہید ہو چکا تھا۔ لیکن زہر اتنا زہریلا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت حضرت عائشہ کو کہتے ہیں عائشہ مجھے اس زہر کا ابھی بھی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، یعنی کہ آخری وقت جب دنیا سے رخصتی تھی۔ تو اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو شہادت کی موت عطا فرمائی ہے، اس کا زہر کا اثر روک دیا تاکہ باقی کام نپٹا لے، پھر اللہ نے اسی کو ایکٹیو کر دیا اور اللہ نے اپنے نبی کو شہادت کی موت عطا فرمائی۔ تو یہ تھا وہ غزوہ خیبر۔ آج کی جو آیت یہ ترجمہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔